سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اسی نگر کوٹ سے متعلق مورخین کا دوسرا گروہ کہتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی دریا چناب کو عبور کرنے کے بعد سودھرا، وہاں سے سیالکوٹ، وہاں سے کٹوبہ پہنچا اور مادھوپور کے راستے ہوتا ہوا نگر کوٹ یعنی بھیم نگر یا کانگڑا پہنچا اور فوراً قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ قلعہ ایک پہاڑی پر واقع تھا۔ مندر کے پنڈتوں نے اور وہاں کے حکمرانوں نے محمود کو لالچ دیا، مگر محمود نے محاصرہ تنگ کر دیا۔ تاریخی روایات کے مطابق یہاں کا مندر مہابھارت کی جنگ کا مشہور ہندو کورو ہیرو بھیشم کے زمانے سے قائم تھا۔ چند مورخین نے اسے مہا مایا دیوی کا بت بتایا ہے۔ بھیم نگر کا نام دیوی بھیما کے نام پر بھی ہو سکتا ہے، جو دیوتا مہادیو کی پتنی تھی۔ مہا مایا بھی اسی دیوی کا ایک نام تھا۔ مورخین کا یہ گروہ مزید لکھتا ہے کہ اس مندر اور شہر سے محمود کو بے شمار مالی غنیمت اور تاوان وصول ہوا۔ 7 کروڑ نقد دینار، 700 من سونے اور چاندی کے ظروف، 200 من خالص سونا، 2000 من چاندی اور بے شمار ہیرے اور جواہرات کے علاوہ ایک خالص چاندی کا بیشبہ خیمہ بھی ملا، جس کی لمبائی چوڑائی 40 اور 20 گز تھی۔ اس کی چوبیں سونے اور چاندی کی تھیں۔ خالص چاندی کا ایک گھر بھی قبضے میں آیا، جس کی لمبائی چوڑائی 30 اور 15 گز تھی۔ اس گھر کے ٹکڑے کیے جا سکتے تھے، یعنی گھر بنانے کے لیے جوڑا بھی جا سکتا تھا۔ پجاریوں اور پنڈتوں کے بقول یہ تمام دولت بھیشم کے ہی زمانے سے مندر میں جمع ہو رہی تھی۔ سلطان محمود کو اس بے شمار دولت کو لے جانے کے لیے بے شمار اونٹ، ہاتھی اور باربرداری کے جانور جمع کرنا پڑے۔ سلطان محمود نے معمول کی طرح مندر میں موجود عورتوں کو آزاد کر دیا۔ دراصل ایسے مندر پجاریوں اور پنڈتوں کی عیاشیوں کے اڈے تھے۔ راجہ اور امراء خوبصورت لڑکیاں مندر کی حفاظت کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ نگر کوٹ کی فتح کے بعد جو حالات پیش آئے، اس کے متعلق مورخین کے 2 گروہ ہیں۔ کیونکہ سلطان محمود غزنوی نے نگر کوٹ فتح کر لیا تھا، لہٰذا نگر کوٹ کا راجہ بھی اپنی جان بچا کر بھاگ گیا تھا۔ اس سلسلے میں مورخین کا پہلا گروہ یہ کہتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی ابھی نگر کوٹ ہی میں مقیم تھا کہ آنند پال نے جو پہاڑوں کے اندر جا چھپا تھا پیغام بھیجا کہ جس طرح آپ نے اس سے پہلے بھی بار بار میری اور میرے باپ کی خطائیں معاف کی ہیں، ایک مرتبہ اور میری گستاخی سے درگزر فرمائیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب شرائط فرمانبرداری سے بجا لانے اور سالانہ زر خراج ادا کرنے میں کوئی کوتاہی عمل میں نہ آئے گی۔ اس کے علاوہ نگر کوٹ کے راجہ نے بھی اسی طرح عفو و معافی کی درخواست بھیجی اور برہمنوں کی سازش اور کوشش سے آمادہ جنگ ہو جانے پر اظہار شرمندگی اور ملال کیا۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ سلطان نے اس درخواست کو بلا تامل منظور کر لیا، چونکہ سلطان کو معلوم ہو چکا تھا کہ برہمنوں اور پنڈتوں کی کوششوں نے یہ ہنگامہ برپا کرانے اور ہندوستان والوں کے دلوں میں نفرت اور عداوت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ لہٰذا اس نے معافی اور عفو کا عام اعلان کر دیا کہ جو ہندو ہمارے لشکر میں ملازم ہونا چاہیں وہ خوشی سے لشکر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہم ان کو مثل مسلمانوں کے تمام حقوق عطا کریں گے۔ چونکہ پشاور کی شکست نے عام لوگوں کے دلوں میں ایک زبردست مایوسی پیدا کر دی تھی، لہٰذا دریا سندھ کو عبور کرنے سے پہلے مختلف مقامات سے آ کر 10,000 ہندو جنگجو سلطان محمود غزنوی کے لشکر میں شامل ہو گئے اور سلطان نے انہی میں سے ایک ہندو کو سپہ سالاری کا عہدہ دے کر ان 10,000 ہندوؤں کو ایک علیحدہ لشکر کی شکل دے دی تھی۔ ہندوؤں کے اس لشکر کے قائم ہونے سے سلطان کا مدعا یہ تھا کہ اس نفرت کو جو ہندوؤں کے دلوں میں سلطنت غزنی کی طرف سے قائم ہوئی تھی دور کر دیا جائے اور اس بات کا یقین دلایا جائے کہ ہندوؤں پر بخوبی اعتماد کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہی مورخ مزید لکھتا ہے کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سلطان نے آنند پال وغیرہ سے یہ فرمائش کی ہوگی کہ تم ہمارے لشکر میں ہندوؤں کو بھرتی کرا دو۔ آنند پال اور نگر کوٹ کے راجہ نے 10,000 سواروں کو سلطان کے لشکر میں بھرتی کرا دیا تھا۔ بہرحال سلطان محمود غزنوی کے لشکر میں ہندو شامل ہوئے اور ان کی تعداد برابر سلطانی لشکر میں ترقی کرتی رہی۔ اس واقعہ کا نقشہ کھینچتے ہوئے مورخین مزید لکھتے ہیں کہ اس کے بعد سلطان نے غزنی کی طرف کوچ کیا۔ سلطان نے غزنی کی طرف جاتے ہوئے نہ کسی شہر کو لوٹا، نہ کسی کو زبردستی پکڑ کر مسلمان بنایا، نہ کسی کو گرفتار کر کے غلام کیا، بلکہ نہایت امن و امان اور خاموشی کے ساتھ پشاور، جمرود اور خیبر کے راستے غزنی کی طرف چلا گیا۔ اگر سلطان محمود غزنوی واقعی ایسا ہوتا جیسا کہ گمراہ کن تاریخوں میں اکثر لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے، تو کانگڑا سے پشاور تک وہ نہایت آباد اور سرسبز علاقے میں سفر کرتا ہوا گزرا۔ اس علاقے کے شہروں اور قصبوں کو لوٹتا اور خاک سیاہ بناتا ہوا گزر جاتا، خون کی ندیاں بہا کر پنجاب کے دریاؤں کا پانی سرخ کر دیتا۔ آنند پال محمود کے چلے جانے کے بعد اپنے دارالحکومت لاہور میں آیا تھا۔ اس وقت یہ سارا علاقہ اور دارالحکومت بالکل بے والی وارث پڑا تھا۔ محمود کو کسی کی مزاحمت، کسی کے مقابلے کا بھی اندیشہ نہ تھا، مگر اس نے نگر کوٹ سے پشاور تک کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچایا
اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ لاہور جیسے مشہور اور اہم شہر کا بھی اس نے قصد نہ کیا، جبکہ مورخین کا دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نگرکوٹ کے راجہ اور لاہور کے راجہ آنند پال کو سلطان محمود غزنوی سے معافی نارائن کی فتح کے بعد ملی۔ جہاں تک نارائن کا تعلق ہے تو اس کے محل وقوع سے متعلق بھی مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بیشتر مورخین نے نارائن یا ناردین کا ذکر کیا ہے۔ ان مورخین نے نارائن کو ہندوستان کے کافی اندر بتایا ہے، مگر اس نام کا مقام گجرات کاٹھیاواڑ کے علاقے میں تھا جو غزنی سے بہت دور تھا۔ اسے انامل واڑہ یا نروالا بھی لکھا گیا ہے۔ موجودہ دور میں اس کا نام پتن ہے۔ بعض مورخین نے اسے افغانستان کے شمال مشرقی علاقے میں کافرستان میں بتایا ہے۔ اس لڑائی میں چونکہ سلطان کے قبضے میں کافی مالی غنیمت اور جنگی ہاتھی بھی آئے تھے، اس لیے نارائن کا مقام دشوار گزار پہاڑی علاقہ کافرستان میں نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہاں ہاتھی نہیں پائے جاتے تھے، اور نہ ہی سلطان گجرات کاٹھیاواڑ تک اس قدر قلیل مدت میں جا سکتا تھا، اس لیے کہ غزنی سے وہاں تک کوے کی اڑان کا فاصلہ ایک طرف کا صرف 900 میل یعنی 1450 کلومیٹر بنتا ہے۔ چند مورخین نے اسے نارائن پور بتایا ہے جو ریاست الور کا ایک قصبہ ہے۔ الور کا غزنی سے کوے کی اڑان کا فاصلہ 650 میل یعنی 1042 کلومیٹر بنتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس حملے کا مقصد سلطان کی طرف سے دیکھ بھال ہو تاکہ جمنا اور گنگا کے میدان میں آئندہ حملوں کے لیے دشمن کے بارے میں واقفیت حاصل کی جا سکے۔ سلطان محمود غزنوی کی عسکری بصیرت کے پیش نظر قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اس کے دور مار لڑاکا دیکھ بھال دستے ضرور الور تک لڑ کر خبر حاصل کرنے گئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اس کے دیکھ بھال جاسوسی دستے گجرات کاٹھیاواڑ تک بھی گئے ہوں، لیکن زیادہ رجحان اس طرف ہے کہ نارائن کا وہ علاقہ جہاں پر سلطان محمود غزنوی حملہ آور ہوا وہ پنجاب کے شہر گجرات کے پاس دریائے چناب کے کنارے بتایا گیا ہے، جہاں آنند پال مقیم تھا۔ آنند پال نے تھوڑی سی لڑائی کے بعد صلح کر لی اور آئندہ ہر سال خراج دینے کا وعدہ کیا۔ اس کے علاوہ اس نے بھاری تاوان بھی ادا کیا۔ اس لڑائی کے بعد آنند پال نے وعدے کے مطابق غزنی سلطان کے پاس سالانہ خراج روانہ کیا۔ اس میں 50 جنگی ہاتھی، سلطان کے لشکر کے لیے 2000 لشکری اور کئی قسم کا ہندوستان کا قیمتی سامان بھیجا گیا تھا۔ بہرحال ان دونوں واقعات میں حقیقت کچھ بھی ہو، سلطان محمود کے سامنے پنجاب کے راجہ آنند پال اور کانگڑا کے راجہ دونوں نے سر تسلیم خم کر لیا تھا اور سلطان محمود کی اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کر لی تھی اور سلطان کو خراج دینا قبول کر لیا تھا۔ عبداللہ کراتگین غزنی میں اپنے گھر میں ایک روز اپنے باپ کراتگین، بھائی سنجر کی بیوی ارجان، احمد نیالگین اس کی بیوی باشان اور اپنی بہن خسار کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ سب کراتگین کے گھر میں کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس پر عبداللہ کراتگین کا چھوٹا بھائی سنجر اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، میں دیکھتا ہوں دستک کس نے دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے بڑھ کر اس نے حویلی کا دروازہ کھولا تو دروازے پر سلطان محمود غزنوی کے لشکر کے قاضی شیراز، ان کا چھوٹا بیٹا محب الدین تھا۔ قاضی شیراز اور اس کے بیٹے محب الدین کو اپنی حویلی کے دروازے پر دیکھتے ہوئے سنجر مسکرایا اور کہنے لگا، لگتا ہے آج کوئی غیر معمولی واقعہ رونما ہونے والا ہے جو قاضی شیراز ہمارے گھر کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سنجر نے دروازہ کھول دیا تھا۔ قاضی شیراز اپنے بیٹے محب الدین کے ساتھ اندر داخل ہوئے، پھر سنجر کو مخاطب کر کے پوچھا، بیٹے پہلے یہ بتاؤ کہ تمہاری حویلی میں اس وقت کون کون ہے؟ اس پر سنجر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، گھر پر بابا ہیں، بھائی عبداللہ کراتگین ہیں اور ہمارے ہمسائے بھائی احمد نیالگین، ان کی بیوی، ان کا بھائی، میری بہن اور میری بیوی ارجان جو احمد نیالگین کی بہن ہے، سب یہیں بیٹھے گزشتہ جنگوں سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ سنجر کے ان الفاظ پر قاضی شیراز نے خوشی کا اظہار کیا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اس کا مطلب ہے میں بڑے اچھے وقت پر آیا ہوں، چلو میں بھی ان سب کے ساتھ ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ سنجر نے حویلی کا دروازہ بند کیا، قاضی شیراز اور اس کے بیٹے محب الدین کو لے کر وہ آگے بڑھا۔ جب وہ دیوان خانے کے دروازے پر آئے تو سب نے جب قاضی شیراز کو دیکھا تو اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ عبداللہ کراتگین کا باپ کراتگین دروازے کی طرف بڑھا، پرجوش انداز میں قاضی شیراز سے مصافحہ کرتے ہوئے انہیں اندر لے کر گیا۔ پھر سب نے آگے بڑھ کر قاضی اور ان کے بیٹے محب الدین سے مصافحہ کیا۔ جب سب بیٹھ گئے تب قاضی شیراز نے سب پر گہری نگاہ ڈالی، پھر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، کراتگین، میں ایک انتہائی اہم موضوع پر تمہارے بیٹے عبداللہ کراتگین سے گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں میں خوش قسمت ہوں کہ میں اس وقت آیا ہوں کہ جب تم سب لوگ یہاں موجود ہو اور احمد نیالگین بھی اپنے اہل و خانہ کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ قاضی شیراز کے ان الفاظ پر عبداللہ کا باپ کراتگین چونکا تھا، کچھ دیر غور سے قاضی شیراز کی طرف دیکھتا رہا، پھر پوچھا، کیا آپ میرے بیٹے عبداللہ کی کوئی شکایت لے کر آئے ہیں؟ کیا اس سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہوئی ہے؟ آپ لشکر کے قاضی ہیں، لشکر ہی میں رہتے ہیں، کیا لشکر میں اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ جواب میں رد عمل کے طور پر قاضی شیراز نے مسکراتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی اور کہنے لگا، کراتگین تم غلط سمجھے ہو،
عبداللہ ایک ایسا بیٹا ہے جس پر جس قدر فخر کیا جائے کم ہے۔ تم ایک خوش قسمت باپ ہو۔ میں سمجھتا ہوں عبداللہ کا باپ ہونا بھی تمہارے لیے ایک سعادت ہے۔ یہی عبداللہ ہے جس نے میدان جنگ کے انفرادی مقابلوں میں بڑے بڑے سورماؤں کو اپنے سامنے لمحوں کے اندر زیر کر دیا۔ بس اس کے یہ انفرادی مقابلے ہی ایک انقلاب اور تبدیلی لے کر آئے ہیں۔ اس موقع پر عبداللہ کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ عبداللہ قراتگین کی بہن خسار بول اٹھی، فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ جو گفتگو کر رہے ہیں میں سمجھی نہیں۔ میرے بھائی نے اگر انفرادی مقابلے جیتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے، پر اس سے کون سا انقلاب، کون سی تبدیلی رونما ہوئی ہے؟ قاضی شیراز کچھ دیر خاموش رہ کر سوچتا رہا، دوبارہ قراتگین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، قراتگین، تمہارے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، نیالگین کا 1 بھائی اور 1 بہن ہے۔ تم نے اپنے چھوٹے بیٹے سنجر کی شادی نیالگین کی بہن ارجان سے کر دی ہے اور اپنی بیٹی خسار کی شادی عثمان سے کر دی ہے، پر تم نے عبداللہ کے متعلق کچھ نہیں سوچا۔ قاضی شیراز کے ان الفاظ پر قراتگین چونکا تھا، کہنے لگا، قاضی شیراز، عبداللہ میرے لیے سب سے پیارا اور ہر دل عزیز بیٹا ہے، یوں جانے اس کی شادی کا معاملہ میں نے اس پر ہی چھوڑ رکھا ہے۔ جس وقت سنجر اور خسار کی شادی کا اہتمام ہونے لگا تو میں نے اعتراض کیا تھا کہ پہلے عبداللہ تمہاری شادی ہونی چاہیے، لیکن عبداللہ کہنے لگا، بابا میں بڑا بھائی ہوں، سنجر اور خسار دونوں کی شادی کرنے کے بعد اپنے متعلق سوچوں گا۔ دراصل ہمارے گھر میں چونکہ کمانے والا عبداللہ ہی ہے، اس بنا پر اس کا خیال ہے کہ اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی اور بہن کی شادی کرے۔ اب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میری تو سمجھ میں ابھی تک کچھ نہیں آیا۔ جواب میں قاضی شیراز مسکرایا اور کہنے لگا، قراتگین، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے بیٹے عبداللہ قراتگین سے کرنا چاہتا ہوں تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ اس موقع پر تقریباً سارے ہی مسکرا دیے تھے، یہاں تک کہ عبداللہ قراتگین کا بھائی سنجر بولا اور قاضی شیراز کو مخاطب کر کے کہنے لگا، محترم قاضی شیراز، آپ کی بیٹی ہی نہیں ہے تو آپ میرے بھائی کی شادی کس سے کریں گے؟ آپ کا تو یہ ایک بیٹا ہی ہے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، نام جس کا محب الدین ہے۔ سنجر جب خاموش ہوا تب احمد نیالگین بڑی سنجیدگی میں قاضی شیراز کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سنجر نے جو کچھ کہا ہے وہ درست ہے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آپ اس موقع پر مذاق اور ٹھٹھا بھی نہیں کر سکتے، ضرور بات کی تہ میں کچھ نہ کچھ تو ہے۔ اس پر قاضی شیراز بھی بڑی سنجیدگی میں کہنے لگے، میری ایک بیٹی ہے اور اس بیٹی کی شادی میں عبداللہ قراتگین سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس بات کو آپ لوگ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری بیٹی کی خواہش ہے کہ اس کی شادی عبداللہ سے ہو۔ ان الفاظ کو اگر مزید کھل کر آپ سننا چاہتے ہیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ عبداللہ قراتگین کو پسند کرتی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد قاضی شیراز جب خاموش ہوئے تب اس بار احمد نیالگین غور سے قاضی شیراز کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، قاضی شیراز، یہ تو میں جانتا ہوں کہ آپ کی کوئی بیٹی نہیں، اب جب کہ آپ نے اس موضوع پر گفتگو کی ہے تو بتائیں عبداللہ کی شادی آپ کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ عبداللہ میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہے، اور پھر اب اس سے میرا بڑا عزیز اور گہرا رشتہ بھی قائم ہو چکا ہے۔ احمد نیالگین جب خاموش ہوا تب قاضی شیراز اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہنے لگا، صاحبو، میں تم سے ٹھٹھا اور مزاح تو نہیں کر رہا، میں حقیقت تم پر واشگاف کرتا ہوں، اس کے بعد فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے۔ تم جانتے ہو پنجاب کے راجہ جے پال کی 2 بیٹیاں تھیں۔ جس وقت جے پال کے ساتھ ہماری پہلی جنگ ہوئی اس وقت وہ دونوں نابالغ تھیں، بالکل چھوٹی تھیں۔ جے پال کے بعد اس کے بیٹے انند پال کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی، جب بھی وہ دونوں لڑکیاں ابھی نابالغ تھیں، اب وہ بالغ ہو چکی ہیں۔ ان میں سے جو بڑی ہے اس کا نام کاشی کماری ہے اور اس کی منگنی اور سگائی بٹھنڈا کے راجکمار راج کنور سے ہو گئی تھی، جبکہ چھوٹی بیٹی بلوغت کی حد تک پہنچنے سے پہلے ہی اپنے سالار کبھی راج کی طرف مائل تھی۔ جہاں تک مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ کبھی راج سے محبت نہیں کرتی تھی، وہ ایک اچھا اور ماہر تیغزن تھا، اور چھوٹی بیٹی نام جس کا کوشل دیوی ہے، وہ اس کبھی راج کی تیغزنی کی ہنرمندی اور مہارت ہی کو پسند کرتی تھی۔ چنانچہ اسی کوشل دیوی کے کہنے پر سب سے پہلے کبھی راج انفرادی مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اترا تھا اور عبداللہ قراتگین نے اسے موت کی گھاٹ اتارا تھا۔ اس کے بعد بٹھنڈا کے راجا کا راجکمار راج کنور اگلی جنگ میں انفرادی مقابلے کے لیے اترا اور عبداللہ قراتگین نے اسے بھی موت کی گہری نیند سلا دیا۔ معاملہ یہیں تک ختم نہیں ہو گیا تھا۔ جہاں تک راجہ جے پال کی بیٹی کاشی کماری کا تعلق تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی منگنی بٹھنڈا کے راجکمار راج کنور سے ہوئی تھی، لیکن یہ کوئی محبت کی منگنی نہیں تھی، بس اس کے گھر والوں نے بٹھنڈا کے راجکمار سے اس کی منگنی طے کر دی تھی اور وہ خاموشی سے اسے قبول کر گئی۔ چنانچہ انفرادی مقابلے میں جب عبداللہ نے یکے بعد دیگرے کبھی راج اور راج کنور دونوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا، تب تیسرا انفرادی مقابلہ ویشی کھکھروں کے سالار اور سربراہ نندی وردن سے ہوا۔ نندی وردن اپنے آپ کو بڑا لاجواب اور ناقابل تسخیر تیغزن خیال کرتا تھا، لیکن اس کا انفرادی مقابلہ بھی عبداللہ قراتگین سے ہی ہوا اور عبداللہ قراتگین نے نندی وردن کا بھی کام تمام کر دیا۔
جس روز عبداللہ کراتگین کا انفرادی مقابلہ نندیوردھن سے ہوا تھا، اسی روز اس مقابلے کے دوران پنجاب کی موجودہ راجا آنند پال کی بہن کاشی کماری اپنے لشکر سے نکلی۔ وہ گھوڑے پر سوار تھی اور اپنے گھوڑے کے ساتھ ایک لمبا چکر کاٹتی ہوئی ہمارے لشکر میں داخل ہوئی۔ اس نے صرف یہ کہا کہ وہ مسلمانوں کے لشکر کے قاضی سے ملنا چاہتی ہے۔ چنانچہ میرے لشکر کے کچھ محافظ اسے میرے پاس لے آئے۔ اس لڑکی نے میرے سامنے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ وہ چونکہ عبداللہ کراتگین کو پسند کرنے لگی ہے، لہٰذا وہ ہمارے لشکر میں داخل ہو گئی۔ مجھ سے اس نے التجا کی کہ اسے دائرہ اسلام میں داخل کیا جائے، اسلام کے سارے ارکان اور عبادت کے طریقے اسے سکھائے جائیں، اور جب وہ سب کچھ سیکھ جائے تب اس کے جذبات کا اظہار عبداللہ کراتگین اور اس کے اہل خانہ سے کیا جائے۔ میں تم لوگوں پر انکشاف کروں کہ کاشی کماری گزشتہ کئی ماہ سے میری بیٹی کی حیثیت سے میرے ہاں مقیم ہے۔ میری بیوی بھی اسے اپنی بیٹی خیال کرتی ہے۔ وہ بڑی پیاری بچی ہے، بس اس کی ایک ہی خواہش ہے کہ اس کی شادی عبداللہ کراتگین سے ہو جائے۔ اب میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس سلسلے میں تم لوگوں کا کیا جواب ہے؟ یہاں تک کہنے کے بعد قاضی شیراز جب خاموش ہو گیا تب سب لوگ گہری سوچوں میں ڈوب گئے تھے، یہاں تک کہ عبداللہ کا باپ کراتگین بولا اور قاضی شیراز کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، پہلے تو میں اس لڑکی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ اپنے لشکر سے نکل کر آپ کے پاس آئی اور اسلام قبول کیا اور اسلام کے ارکان اور عبادت کے طریقے سیکھے۔ میں اس بنا پر بھی اس کا شکر گزار ہوں کہ اس نے میرے بیٹے عبداللہ کو پسند کیا اور اس سے شادی کرنے کی خواہش مند ہے، پر اس پر ایک قباحت اور خطرہ بھی ہے۔ کیسا خطرہ؟ قاضی شیراز نے تیز نگاہوں سے کراتگین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا۔ اس پر کراتگین بولا اور کہنے لگا، جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ اس کاشی کماری کی منگنی بٹھنڈا کے راجکمار راج کنور سے ہوئی تھی، جو ایک انفرادی مقابلے میں میرے بیٹے عبداللہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کاشی کماری نام کی یہ لڑکی اپنے منگیتر راج کنور کا انتقام لینے کے لیے میرے بیٹے عبداللہ سے شادی کرنے کی خواہش مند ہو۔ کراتگین جب خاموش ہوا تب قاضی شیراز بڑی سنجیدگی میں کہنے لگا، ایک معصوم، حسین اور خوبصورت لڑکی بیچاری کیا انتقام لے گی؟ اس نے انتقام لینا ہوتا تو اپنے مرکزی شہر لاہور میں قیام کر کے کسی رد عمل کا اظہار کرتی یا اپنے ساتھ کچھ دستے مقرر کرتی، طاق میں رہتی اور عبداللہ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتی۔ یہاں وہ اکیلی آ کر اور اسلام قبول کرنے کے بعد غزنی شہر میں رہائش اختیار کر کے کیسے اور کیوں کر عبداللہ سے اپنا انتقام لے پائے گی؟ پھر وہ گزشتہ کئی ماہ سے میرے ہاں مقیم ہے، میں اس کا جائزہ لیتا رہا ہوں۔ وہ بڑی پیاری اور معصوم بچی ہے۔ میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں وہ کسی انتقام وغیرہ کے لیے ادھر نہیں آئی اور نہ ہی ایسا کرنے کے لیے عبداللہ کراتگین سے شادی کی خواہش مند ہے۔ دراصل وہ عبداللہ کی شجاعت، اس کی ہمت، اس کی جواں مردی، تیغ زنی میں اس کی مہارت اور ہنرمندی سے متاثر ہے۔ عبداللہ نے جو لگاتار 3 مقابلے جیتے، اس کی یہی جیت کاشی کماری کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا کر گئی۔ اگر اس نے اپنے منگیتر کا انتقام ہی لینا ہوتا تو جس وقت بٹھنڈا کا راج کمار راج کنور انفرادی مقابلے میں عبداللہ کے سامنے مات کھا گیا تھا، عبداللہ نے اس کا کام تمام کر دیا تھا۔ کاشی کماری اسی وقت ہی انتقام لینے کے لیے حرکت میں آ جاتی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ اس وقت اپنے لشکر سے نکلی جس وقت انفرادی مقابلے کے دوران عبداللہ کراتگین کھکروں کے سالار نندیوردھن پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ بہرحال میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں وہ لڑکی معصوم ہے، کسی انتقام کا ارادہ نہیں رکھتی، صرف عبداللہ کو پسند کرتی ہے اور اس کی زندگی کا ساتھی بننے کی خواہش مند ہے۔ اس کے علاوہ نہ اس کا کوئی ارادہ ہے نہ کوئی مقصد۔ قاضی شیراز جب خاموش ہوا تب کراتگین مسکراتے ہوئے کہنے لگا، پہلے یہ کہیں کہ وہ بیٹی کہاں ہے تاکہ میں اس سے ملاقات کروں۔ کراتگین کے بعد احمد نیالگین بھی مسکراتے ہوئے بول اٹھا، وہ بیچاری لڑکی کیا انتقام لے گی؟ اگر وہ واقعی عبداللہ کو پسند کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ کاشی کماری کو آپ ہمارے سامنے لائیں تاکہ ہم اس سے گفتگو کریں؟ میری بیوی باشان یہاں بیٹھی ہوئی ہے، میری بہن ارجان اب اس گھر میں ہے، عبداللہ کی بہن خسار بھی یہیں ہے، بھائی سنجر بھی یہیں ہے، میرا چھوٹا بھائی عثمان بھی یہیں ہے، سب مل کر فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر وہ لڑکی واقعی پرخلوص انداز میں عبداللہ کی طرف مائل ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے۔ میرے خیال میں ان حالات میں عبداللہ اس لڑکی کو ٹھکرائے گا نہیں۔ اس موقع پر قاضی شیراز نے عبداللہ کراتگین کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، بیٹے اب تم بھی اپنے جذبات کا اظہار کرو۔ اس پر عبداللہ کراتگین مسکراتے ہوئے کہنے لگا، قاضی شیراز، میرا باپ زندہ ہے، میرے لیے ان کا فیصلہ آخری ہے۔ میں نے آج تک کوئی بھی کام ان کے مشورے کے بغیر نہیں کیا، جو فیصلہ یہ کریں گے وہ میرے لیے آخری ہوگا۔ عبداللہ کے اس جواب سے سب خوش ہو گئے تھے، یہاں تک کہ قاضی شیراز نے اپنے سامنے بیٹھے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، محب الدین، میرے بیٹے جاؤ بہن کو ساتھ لے کر یہاں لاؤ۔ اس کے ساتھ ہی محب الدین اٹھا اور دیوان خانے سے نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد قاضی شیراز کا بیٹا محب الدین لوٹا، اس کے پیچھے پیچھے حسین اور خوبصورت کاشی کماری بھی تھی۔ اپنے بدن کے علاوہ اس نے اپنے چہرے کو بھی ڈھانپ رکھا تھا۔ جب وہ دیوان خانے کے دروازے پر نمودار ہوئی تب اپنی جگہ سے اٹھ کر قاضی شیراز نے اسے اپنے قریب آنے کے لیے کہا۔
محب الدین کے پیچھے پیچھے کاشی کماری آگے بڑھی اور قاضی شیراز کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر خاموش رہی۔ اس دوران قراتگین، اس کا چھوٹا بیٹا سنجر، بیٹی خسار، اس کے علاوہ احمد نیالگین، اس کا بھائی عثمان، بیوی باشان اور سنجر کی بیوی ارجان سب غور سے کاشی کماری کی طرف دیکھ رہے تھے، جس کی صرف پیشانی دیکھی جا سکتی تھی۔ پیشانی سے بھی یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ لڑکی انتہائی خوبصورت اور پرکشش ہے۔ آخر گفتگو کا آغاز قاضی شیراز نے کیا اور کاشی کماری کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بیٹی، یہاں جس قدر لوگ بیٹھے ہیں، کہ تم ان میں سے عبداللہ قراتگین کو پہچانتی ہو؟ وہ کون ہے؟ چہرے سے نقاب اٹھائے بنا ہی کاشی کماری نے شیراز کی طرف دیکھا، پھر دائیں ہاتھ کی انگلی سے عبداللہ قراتگین کی طرف اشارہ کیا اور ساتھ ہی اس کی گنگناتی خوبصورت آواز دیوان خانے میں گونج گئی تھی، یہ سامنے عبداللہ قراتگین بیٹھے ہیں۔ کاشی کماری کے خاموش ہونے پر قاضی شیراز پھر بولا اور کہنے لگا، بیٹی، تیری منگنی اور سگائی بٹھنڈا کے راجکمار راجکمر سے ہوئی تھی۔ اس راجکمر کو ایک انفرادی مقابلے میں عبداللہ قراتگین نے موت کی گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے علاوہ تیری چھوٹی بہن کوشل دیوی کا رجحان کبھی راج کی طرف تھا، وہ انفرادی مقابلے میں عبداللہ قراتگین کے ہاتھوں ہی مارا گیا۔ بیٹی، اب اگر یہ لوگ تم پر شک کریں کہ تم عبداللہ قراتگین سے محبت کسی وجہ سے کرنے لگی ہو، اپنا کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتی ہو، راجکمر کا انتقام لینا چاہتی ہو، تو بیٹی اس کا تیرے پاس کیا جواب ہوگا؟ قاضی شیراز جب خاموش ہوا تب دھیمے لہجے میں کاشی کماری بول اٹھی، بٹھنڈا کے راجکمار سے میری سگائی میرے گھر والوں نے طے کی تھی، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ جب وہ انفرادی مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اترا تو میں نے اسے ایسا کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ اگر اسے اپنی تیغزنی پر اتنا ہی گمنڈ تھا تو پھر مقابلہ جیتتا، کیوں اس میں دمخم نہیں تھا؟ لہٰذا عبداللہ قراتگین کے ہاتھوں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس میں نہ محترم عبداللہ قراتگین کا قصور ہے، نہ اس سلسلے میں مجرم ہوں۔ میں نے اس سے کوئی محبت نہیں کی تھی، بس اس سے رشتہ گھر والوں نے طے کر دیا اور میں چپ چاپ بک جانے والی بکری کی طرح خاموش ہو کر رہ گئی۔ ایسا اس لیے تھا کہ اس وقت کسی کی محبت میرے دل میں نہ تھی، کسی مرد کو میں نے اپنے دل کی چوکھٹ پر نہیں بٹھایا تھا۔ محترم عبداللہ قراتگین نے پہلے کبیراج کو زیر کیا، پھر راج کنور کو انفرادی مقابلے میں ہرایا، اس کے بعد گھکروں کے سردار اور سربراہ نندی وردھن کو زیر کیا۔ ان کی یہی کارگزاری مجھے اپنی طرف مائل کرنے کا سبب بنی۔